وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، مدرسہ اشاعت العلوم روور پارک کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب نے مجھے اس کی دعوت دی اور آج ہوجائی سے حضرت مولانا مشتاق صاحب انفر دامت برکاتہم کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی۔ اس مدرسے میں پہلے بھی میں ایک دو بار آ چکا ہوں۔ یہاں کے صدر المدرسین حضرت مولانا آفتاب الدین صاحب ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ساتھی، تو اس وجہ سے بھی یہاں کا پروگرام میں نے لیا کہ حضرت مولانا سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور آپ سبھی حضرات سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ محترم حضرات، تقریر تو حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے بہت اچھی کر دی اور جو ضروری باتیں تھیں وہ انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور اصل تقریر انہی کو کرنا تھی۔ میں تو تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے بات چیت کروں گا۔ یہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نصیحت کی یہ کتاب جو قرآن کریم ہے، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، آپ پر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے مقدس ہے، سب سے بہتر ہے، اور اللہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔ جس وقت یہ قرآن کریم نازل کیا گیا تو مکہ مکرمہ اور آس پاس بہت سی چیزوں کی ضرورت لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ رہنے کے لیے ان کو اچھے مکان کی بھی ضرورت تھی، اچھے کھان پان کی بھی ضرورت تھی، کاروبار کی بھی ضرورت تھی، مگر قرآن نے جو پہلا حکم لوگوں کو بتایا اور اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلا حکم دیا وہ ہے اقرا کا۔ اقرا یعنی پڑھیے، تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ اپنے اس پروردگار پالنہار اور اللہ کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بہت سخی ہے، بڑا باعزت ہے، بہت داتا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی۔ خلق الانسان ما لم یعلم، اللہ نے وہ چیزیں لوگوں کو سکھائیں جو انسان
جانتا نہیں تھا۔ اس میں پہلی وحی ہے، اللہ کا پہلا آدیش اور حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے واسطے سے امت کے سارے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ معلوم ہوا کہ اس امت میں جو انقلاب آئے گا، جو تبدیلی آئے گی، وہ تعلیم کے ذریعے آئے گی۔ اس لیے تعلیم پر پوری توجہ ہونی چاہیے، اور قرآن کے اس حکم کو انگریزوں نے، یورپ کے لوگوں نے دیکھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ تاریکی کے دور میں تھے، کوئی تعلیم ان کے ہاں نہیں تھی، کوئی شکھا نہیں تھا، کوئی اخلاق اور چرتر کی بات نہیں تھی، کوئی بھی ایسی چیز ان میں نہیں تھی جس کو اچھا کہا جائے، مگر قرآن کے اسی حکم کو لے کر بعد میں صحیح انہوں نے بڑی محنت کی اور اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، اور وہ انقلاب تعلیم کے ذریعے ہی آیا۔ تعلیم ایک تو دینی ہے اور ایک دنیاوی ہے، اور اس کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کرنے کے بجائے بہت سے حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ تعلیم ایک نافع ہے، ایک غیر نافع ہے، ایک نفع پہنچانے والی ہے، ایک نفع پہنچانے والی نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم فائدے والی ہے، نفع کی ہے، وہ دینی تعلیم بھی ہے اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ ایک مسلمان کو مسلمان بن کر زندہ رہنے اور دنیا میں کام کاج کرنے کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت۔ اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی تو کوئی آدمی صحیح طور پہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب سے پہلے توجہ دی۔ مکے میں رہتے ہوئے دار ارقم میں دینی تعلیم کا انتظام ہوا، پر مدینے میں آنے کے بعد جب آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو وہاں ایک چبوترا بنایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اس پر بیٹھ کر صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے مکتب میں جو الف با تا سکھایا جاتا ہے، یہ بھی تعلیم قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی پڑھانے کے لیے یہ پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کے علوم کو پڑھانے کے لیے جو بہت سے اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی تعلیم قرآن ہے۔ اور ایک راوی کہتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد 70 سال کا عرصہ گزر گیا، میں یہاں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم میں مصروف ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ حدیث سنی کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اس وقت سے لے کر اب تک 70 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنے کام میں، اپنی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ تو قرآن کی تعلیم تو دین کی بنیادی تعلیم ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن میں کیا ہے،
قرآن میں کیا میسج ہے، قرآن میں کیا پیغام ہے، قرآن میں کیا احکام ہیں، قرآن زندگیوں میں کیسے انقلاب برپا کرتا ہے، یہ سب باتیں سیکھنے کے لیے اور زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، جس کو عالمیت کا کورس کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مدرسے صفہ کے انداز پر قائم ہیں۔ ان مدرسوں میں تعلیم کا، تربیت کا، رہنے سہنے کا جو انداز ہے وہ اسی طرح کا ہے جو صفہ کے اندر تھا۔ نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ، بڑی بڑی عمر کے صحابہ تھے، وہ یہاں ٹھہر جاتے تھے، گھر بار کو چھوڑ کر رہتے تھے، قرآن اور حدیثیں پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ کھانے پینے کا انتظام اس طرح نہیں تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، بلکہ صحابہ بھی مالی پریشانی میں مبتلا تھے۔ اگر کہیں سے کچھ کھانے کو آ جاتا تھا، کھجوریں آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، وہ آپ صحابہ میں تقسیم کرتے تھے، اور اگر نہیں آیا تو یہ صحابہ بغیر کھائے پیے دن رات پڑھنے لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے ریشم اور مخمل کے کپڑے میں ناک صاف کی تو کہنے لگے واہ واہ، آج ابو ہریرہ کے پاس یہ اس کی حالت اتنی اچھی ہے کہ مخمل کے شاندار کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا جب میں صفے میں پڑھا کرتا تھا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، کوئی جوتا سنگھا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، حالانکہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یہ پریشانی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح راستے پر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ باہر کھڑے ہیں، گھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ گھر میں یہ بتایا گیا کہ کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ ایک جگہ سے ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، وہ دودھ لے کر آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ اب تو دودھ پینے کو ملے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مسجد میں اور بہت سے صحابہ ہیں جو بھوکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، بلا کر لائے، وہ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ لکھا ہے کہ 80-90 کے قریب تھے، کئی دن سے ان کو کھانا نہیں ملا تھا۔ اب ایک پیالہ دودھ جو آپ گھر کے اندر سے لے کر باہر آئے تو حضور نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ اگر حضور مجھ سے کہہ دیں کہ ابو ہریرہ تم پہلے پی لو تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ، ان سب سے کہو کہ پیالے میں منہ لگا کر دودھ پئیں۔ ہر آدمی نے پیالہ لیا، منہ لگا کے دودھ پیا، دوسرے کو دے دیا۔ دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ ہر آدمی نے دودھ پی لیا، پیٹ بھر گیا اس کا، پھر دوسرے کو دے دیا، دوسرے تیسرے کو دے دیا، اسی طرح سب نے دودھ پیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا کہ اب آپ پیو، انہوں نے پیا، کہنے لگے اور پیو، تو اور پیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں ہے، پیٹ بھر گیا۔ اب آپ دیکھیں گھر میں ایک پیالہ دودھ ہے، کسی نے نہیں پیا، سرکار دو عالم کے لیے رکھا گیا۔ آپ نے وہ دودھ مدرسے میں پڑھنے والے چھاتروں کو، صحابہ کرام کو پلایا۔ ان کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ پھر آخر میں آپ نے گھر میں بھیجا
تو دودھ میں برکت اتنی ہوئی، جتنا لوگ پی رہے تھے اس میں سے دودھ بڑھ رہا تھا، برکت ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے، اور بہت سے مواقع پہ ہے کہ کھانے میں برکت ہو رہی ہے، چند آدمیوں کا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، اسی طرح ایک پیالہ دودھ ہے بہت سارے لوگوں نے پی لیا، آخر میں وہ دودھ آپ نے گھر بھجوایا اور گھر والوں نے پیا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے گھروں میں آرام سے اچھا کھانا کھائیں اور پئیں تو ہمارے دل میں یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مدرسے میں بچوں کو کھانا مل رہا ہے پابندی سے یا نہیں مل رہا ہے، بچے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے، اسی لیے ان بچوں کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کا دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں آتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا ویوہار ہونی چاہیے، اچھی ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے۔ دینی تعلیم جتنی ضروری ہے، عصری تعلیم بھی اس کے بعد پھر ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو آپ دین بھی پڑھائیں، دنیا بھی پڑھائیں، بغیر دین پڑھے ہوئے وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، اور بغیر عصری تعلیم کے وہ صحیح انسان نہیں ہو سکتا۔ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ آپ کا بچہ دین پڑھا ہوا بھی ہے، عصری تعلیم بھی آپ نے دلا رکھی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ماسٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، کچھ بھی ہو، مگر وہ بچہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، اسے نماز بھی آنی چاہیے، اسے روزے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اسے انبیاء کا ادب بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کو والدین کی خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے بچے دین بھی پڑھے ہوئے ہوں اور دنیا بھی پڑھے ہوئے ہوں، یہ دونوں تعلیم علم نافع ہے، فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اس لیے یہ مدرسہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے ہے، اور کچھ عصری تعلیم بھی یہاں ہوتی ہوگی، اس لیے آپ حضرات اس مدرسے کی مدد کریں۔ مدرسے میں بنیادی تعلیم قرآن کی ہے، حفظ کی ہے، قرآن کی تعلیم کا ثواب بہت ہے۔ فرمایا ایک حدیث تو یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی، اور ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی دعوت کی وجہ سے بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کرتے، جو قرآن پڑھانے میں مدد نہیں کرتے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے مدرسے کی مدد کریں، مدرسے میں ہر طرح سے مدد کریں، ٹکا پیسہ دے کر بھی مدد کریں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے مدرسے کی اور اپنی مدد کریں۔ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی ہو، سب کو مکتب میں آ کر قرآن پڑھنا چاہیے، دین پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے تو آپ کے گھروں میں تلاوت ہوگی، قرآن کا نور پھیلے گا، قرآن کا نور عام ہوگا، بیماری وغیرہ دور ہوگی، آسیب اور جنات اور بلائیں نہیں آئیں گی۔ قرآن کی تلاوت تو سال میں شاید کبھی بھی نہ ہوتی ہو، جب کچھ ہوتا ہے تو کبھی اس سے علاج کرواتے ہیں، کبھی اس عامل کے چکر میں پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، آپ گھر میں روزانہ قرآن کریم ایک پارہ، آدھا پارہ،
پاؤ پارا جتنا بھی ہو سکے روز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کے بچے اور بچیاں قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی قرآن پڑھیں گے، گھر میں نور رہے گا، گھر میں برکت ہوگی۔ اگر بچے دیندار ہیں ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ استاذ جو بھی پڑھاتا ہے اور طالب علم جو بھی پڑھتا ہے، بعد میں جب طالب علم یہ پڑھانے لگتا ہے تو استاذ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک کتاب میں نے پچھلے سال عجیب و غریب بات ایک بزرگ کی پڑھی کہ ایک شیخ کا، بزرگ کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو بڑے مفتی تھے۔ ایک دن مفتی جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا۔ استاد نے کہا کہ تم نے ایک فتویٰ لکھا ہے، دل میں سوچا ہے، ابھی لکھا بھی نہیں ہے۔ ایک فتویٰ تم نے دل میں سوچا ہے، وہ فتویٰ تم لکھنے جا رہے ہو، وہ فتویٰ ابھی تم نے لکھا نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب اللہ نے مجھے دے دیا، کیونکہ تم نے فتویٰ لکھنا مجھ سے سیکھا ہے۔ تو طالب علم جو کچھ پڑھتا ہے اس کے استاذ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی پہنچتا ہے۔ اور اگر ماں باپ کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہے، تعلیم و تربیت انہوں نے کی نہیں، اور بچہ شرابی ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، خطاکار ہے، بچہ جو بھی گناہ کرے گا وہ ماں باپ کو بھی اس کا گناہ پہنچتا ہے۔ ایک عربی کتاب میں نے دیکھا، تربیت پر کتاب ہے وہ، کہ ایک شخص نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا اعلان ہوا، عرب کا قصہ ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹو۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے چوری سکھائی۔ پہلی چوری جو میں نے کی وہ پڑوس کے گھر سے ایک مرغی کا انڈا چورا کے لایا، ماں کو دیا۔ ماں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ تو میں نے کہا پڑوس سے۔ تو ماں نے اسے بہت اچھی طرح پکا کے فرائی کر کے مجھے کھلایا۔ دوسرے دن پھر میں انڈا چوری کر کے لایا، پھر تیسرے دن پھر اسی طرح کچھ چوری کی۔ اگر پہلے ہی دن ماں نے ڈانٹا ہوتا اور کہا ہوتا ہے یہ انڈا یہ لے جا کر اسی گھر میں رکھ کے آؤ جہاں سے لائے ہو، ہرگز کبھی ایسا مت کرنا، تو میں چوری سے بچ جاتا۔ لیکن ماں نے میری ہمت افزائی کی، کبھی مجھے منع نہیں کیا، اور چوری کرتے کرتے اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے تو میرے ہاتھ کاٹنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اگر بچہ چور بنا ہے تو ماں باپ کبھی اثر ہو جاتا ہے اس میں، ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی، سکھاتے نہیں ڈھنگ سے، سمجھاتے نہیں۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، دنیا کے اور دین کے نقصانات سے بچانا ہے، تو بچوں میں دین پیدا کرنا ہوگا، بچیوں میں دین پیدا کرنا ہوگا، گھر کے ماحول میں دین پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی اس کا تعاون کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ چند بچوں کی دستار بندی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اتنا بلند کرے گا کہ قرآن پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخرت میں اقرا ورقا، پڑھتے جاؤ اور اونچے اونچے درجات پر چڑھتے جاؤ۔ تو جو بچہ حافظ ہوا ہے اس کے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی کم سے کم ایک بچے کو حافظ اور عالم بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔